رات کی سیاہی مدھم ہو رہی تھی اور کہرا کے آسمان پر سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وسیع اور شاندار محل کی بالکونی میں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب کشمکش تھی۔ کچھ ہی دنوں میں دشمنوں کو ایسی خفیہ معلومات ملی تھیں جو صرف محل کے اندرونی افراد کو معلوم ہو سکتی تھیں۔ سلطان نے گہری سانس لی اور پیچھے مڑے جہاں ان کا معتمد خاص علی بن سفیان کھڑا تھا۔ علی، یہ خبر یقینی ہے؟ سلطان کی گونجتی ہوئی آواز میں سختی تھی۔ جی سلطان معظم، ہمارے جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ محل کا کوئی فرد ہمارے پیغامات دشمنوں تک پہنچا رہا ہے، مگر براہ راست نہیں۔ یہ راز کہرا کے مغربی بازار میں ایک تاجر تک پہنچایا جاتا ہے اور وہ تاجر اسے مزید آگے بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ پیغام ہمارے بدترین دشمن تک جا پہنچتا ہے۔ علی بن سفیان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلطان کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ یہ ایک سنگین معاملہ تھا۔ اگر دشمن اس قدر اندر تک رسائی حاصل کر چکا تھا تو کسی بھی وقت محل کی بنیادیں ہل سکتی تھیں۔ یہ تاجر کون ہے؟ سلطان نے تیزی سے پوچھا۔ یہی تو مشکل ہے سلطان معظم، علی بن سفیان نے وضاحت کی۔ وہ روزانہ اپنا حلیہ بدلتا ہے، کبھی قالین بیچنے والا، کبھی خوشبوؤں کا تاجر، کبھی زیورات بیچنے والا، تو کبھی خشک میوہ جات کا سوداگر بن کر آتا ہے۔ وہ بھیس بدلنے میں ماہر ہے اور کسی کو اس پر شک نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین نے چند لمحے سوچا، پھر دھیمی مگر گہری آواز میں بولے، ہم اسے پکڑیں گے مگر خاموشی سے۔ کیسے سلطان معظم؟ علی بن سفیان نے حیرانی سے پوچھا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے اور عقل دی ہے سمجھنے کے لیے۔ میں خود بازار جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ ان میں اصل تاجر کون ہے اور جاسوس کون۔ علی بن سفیان نے ایک لمحے کے لیے سلطان کو حیرانی سے دیکھا، پھر سر جھکا کر کہا، بے شک سلطان معظم، یہ بہترین ترکیب ہے۔ کہرا کا مغربی بازار، دوپہر کی روشنی، بازار کی رنگینی شامیانوں پر پڑ رہی تھی۔ کہرا کا مغربی بازار زندگی سے بھرپور تھا، ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ تاجر اپنی دکانوں پر کھڑے آوازیں لگا رہے تھے، خالص شہد لیجیے، یمن سے آیا ہے، دمشقی ریشمی کپڑے، بہترین کوالٹی، یہ دیکھیں، نایاب خوشبو، صرف آج کے لیے خاص رعایت۔ مسافروں کے قافلے آ جا رہے تھے، کچھ اونٹوں پر سامان لادے ہوئے تھے، کچھ پیدل چلتے ہوئے خریدار بھاؤ تاؤ کر رہے تھے۔ بچوں کی کلکاریاں تھیں اور بازار ایک زندہ منظر پیش کر رہا تھا۔ اسی ہجوم میں ایک عام عرب تاجر کی شکل میں سلطان صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے۔ ان کی چال میں وقار تھا مگر نظر عام سی تھی۔ علی بن سفیان بھی ایک عام خریدار کے بھیس میں ان کے ساتھ تھا۔ دونوں کی نظریں ہر تاجر کو دیکھ رہی تھیں، پرکھ رہی تھیں۔ یاد رکھو علی، ہم نے یہاں کوئی شور نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تاجر خوف زدہ ہو جائیں۔ ہم خاموشی سے اپنے شکار کو ڈھونڈیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی مگر وہ ایک عام تاجر کی طرح چل رہے تھے۔ اچانک وہ بازار کے بیچوں بیچ رک گئے اور بلند آواز میں بولے، اے بازار کے تاجروں، تم سب نے وہ افواہیں سنی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ ہار جائے گا، مگر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ سلطان کو دشمن کا ایک ایسا راز مل گیا ہے کہ اب اس کی شکست ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی مخلص تاجروں میں سے جوش کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف تالیاں بجنے لگیں، خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے، مگر سلطان کی تیز نظریں ہجوم میں ایک ایسے شخص پر جا ٹھہری جس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف جھلکا اور وہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سلطان نے اس کے تاثرات کو بغور دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے نکل کر محل واپس چلے گئے۔ دربار پہنچتے ہی انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس شخص کو اس طرح غائب کر دو کہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور اسے میرے سامنے پیش کرو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص سلطان کے سامنے کانپتے ہوئے کھڑا تھا۔ سلطان نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ خود ہی اقرار کر لو۔ خوف کے مارے اس نے سب کچھ قبول کر لیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھی جاسوس کا بھی پتہ بتا دیا۔ سلطان کے حکم پر اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا
اور پھر دونوں کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے ان کے سر قلم کر کے دشمن کو بھجوا دیے گئے۔ سلطان کی اس چالاکی پر دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے کہ کس طرح انہوں نے محض الفاظ کی ایک چال سے دشمن کا خفیہ جاسوس پکڑ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ سلطنت کو کامیابی سے چلانے کے لیے بازاروں کا منظم اور پرامن ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے حکم جاری کیا کہ ہر بازار میں ایک شکایتی صندوق رکھا جائے تاکہ اگر کسی تاجر کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس میں اپنی شکایت درج کر کے ڈال سکے، اور سلطان خود ان شکایات کو پڑھ کر ان کے حل کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ایک صندوق کہرہ کے مشرقی بازار میں بھی رکھا گیا۔ کچھ دن بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں بیٹھے ان شکایات کو پڑھ رہے تھے کہ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ درباری بھی ان کی غیر معمولی حرکت دیکھ کر فوراً اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ ایک درباری نے ادب سے پوچھا، حضور آخر آپ نے کیا پڑھ لیا؟ سلطان نے گہری سانس لی اور کہا، جو کچھ میں نے ان چٹھیوں میں پڑھا ہے اگر تمہیں سناؤں تو تمہارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہر کسی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سب بے چینی سے سلطان کی زبان سے اگلے الفاظ سننے کے لیے منتظر تھے۔ سلطان نے چٹھی کو دوبارہ دیکھا اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ سلطان معظم، مشرقی بازار میں ایک عجیب تاجر ہر ہفتے ایک مخصوص دن آتا ہے، مگر وہ دوسروں سے بالکل مختلف۔ اس کا مال گھوڑوں پر نہیں بلکہ اونٹوں پر لد کر آتا ہے۔ وہ اپنی دکان لگاتا ہے اور ہر چیز آدھی قیمت پر فروخت کرتا ہے۔ اگر چاول کا 1 کلو 2 سکوں میں بک رہا ہو تو وہ 1 سکے میں دے دیتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی کسی غریب کو مفت میں کچھ نہیں دیتا، مگر امیر ہو یا غریب ہر کسی کو آدھی قیمت پر چیزیں بیچتا ہے۔ جیسے وہ بازار میں آتا ہے، ہجوم لگ جاتا ہے اور اس کا سارا مال چاند ہی لمحوں میں بک جاتا ہے، جبکہ باقی تاجر اسے حیرانی سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کئی تاجروں نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، مگر اس نے کبھی کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے اور پھر خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ سلطان کی زوردار آواز دربار میں گونج رہی تھی اور ہر شخص حیرت میں ڈوبا کھڑا تھا۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ تاجر کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سلطان نے چٹھی ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لی اور گہری سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ یہ معاملہ بظاہر ایک عام تجارتی سرگرمی لگتی تھی، مگر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہوا ہے۔ جتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے کہا، سلطان معظم، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تاجر 2 نمبر مال لے کر آتا ہو، اس لیے وہ آدھی قیمت پر بیچتا ہے اور تب بھی پھر منافع کما ہی لیتا ہے۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، یہ بات درست ہوتی، لیکن کچھ چٹھیوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مال اعلیٰ ترین معیار کا ہوتا ہے، اس میں نہ ملاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عیب۔ سلطان نے گہری سوچ میں ڈوب کر مزید کہا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی تاجر ایسا کیوں کرے گا؟ بازار میں کوئی بھی شخص نقصان برداشت کرنے کے لیے کاروبار نہیں کرتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوگا۔ علی بن سفیان، جو ہمیشہ سلطان کے رازدار رہے تھے، فوراً بولے، سلطان معظم، اب آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک اور وزیر نے مشورہ دیا، حضور بہتر ہوگا کہ آپ فوراً اس تاجر کو حکم بھیجیں کہ وہ بازار میں آپ کے دربار میں حاضر ہو اور وضاحت کرے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرا کر بولے، یہ خیال ہرا نہیں، لیکن اگر میں اسے طلب بھی کروں تو وہ کیا مجھے سچ بتائے گا؟ نہیں، وہ حقیقت چھپائے گا اور کوئی بھی معقول بہانہ بنا دے گا۔ ہمیں خود ہی پتہ لگانا ہوگا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ علی بن سفیان نے اس بات میں سر ہلایا، حضور آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ سلطان چند لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولے، میرے ذہن میں ایک ایسی انوکھی تدبیر آئی ہے کہ دشمن بھی دنگ رہ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں گہری سوچ کے بعد علی بن سفیان کو حکم دیا، ہمیں اس تاجر کو پکڑنے کے لیے کوئی عام تدبیر نہیں بلکہ ایسا جال بچھانا ہوگا کہ وہ خود ہی اپنے ارادے کا پردہ چاک کر دے۔ علی بن سفیان نے اشتیاق سے پوچھا، سلطان معظم، کیا حکم ہے؟ سلطان نے رازدانہ لہجے میں کہا، ہم بازار میں اپنے ہی آدمیوں کو بھیجیں گے جو عام گاہکوں کے روپ میں ہوں گے۔ جب وہ تاجر آئے گا تو ایک آدمی جا کر اس سے کچھ قیمتی چیزیں خریدے گا اور ادائیگی میں زیادہ رقم دے گا، لیکن وہ
وہ تاجر یقینی طور پر اضافی رقم واپس کر دے گا کیونکہ وہ ہر چیز سستی بیچ رہا ہے۔ پھر ہمارا دوسرا آدمی جائے گا اور کہے گا کہ وہ انتہائی غریب اور اس سے قرض مانگے گا یا مفت میں چیز خریدنا چاہے گا۔ اگر وہ تاجر واقعی نیک نیت ہے تو وہ مفت میں چیزیں دے دے گا یا کم از کم رعایت دے گا، لیکن اگر وہ پس پردہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے تو وہ انکار کر دے گا۔ علی بن سفیان نے جوش سے کہا، سلطان اعظم، یہ تو بہت نرالی چال ہے، لیکن اگر وہ دونوں آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا تو سلطان نے مسکرا کر کہا، تب ہم اپنی آخری چال چلیں گے۔ بازار میں ہمارے چند خاص لوگ یہ مشہور کریں گے کہ سلطان نے بازار میں ایک نیا قانون نافذ کر دیا ہے کہ جو بھی تاجر مقررہ قیمت سے کم میں مال بیچے گا اس پر جرمانہ ہوگا۔ اگر وہ واقعی نیک نیت ہے تو وہ اپنا کاروبار بند کر دے گا یا نرخ درست کر لے گا، لیکن اگر وہ کسی پوشیدہ ارادے کے تحت کام کر رہا ہے تو وہ ہر حال میں اپنا کام جاری رکھے گا، چاہے اسے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ چند دنوں بعد سلطان کی چالاکی نے اپنا اثر دکھایا۔ وہ تاجر واقعی بازار میں آیا اور بدستور آدھی قیمت پر مال بیچنے لگا، حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ سلطان نے نیا قانون نافذ کر دیا ہے۔ علی بن سفیان نے فوراً سلطان کو اطلاع دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود بازار میں عام تاجر کے بحیث میں گئے اور اس شخص کا بغور مشاہدہ کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں سلطان کی عقابی نظروں نے بھانپ لیا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب اضطراب ہے۔ جیسے سلطان نے اس سے خریداری کی کوشش کی، تاجر سلطان کو پہچان نہ سکا، لیکن اس کے انداز میں ایک جھجک تھی۔ سلطان نے اپنی آخری چال چلتے ہوئے ایک رازدار سپاہی سے کہا کہ وہ رات کے وقت اس تاجر کا پیچھا کرے اور معلوم کرے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ رات کے وقت جب بازار سنسان ہو چکا تھا تو وہی تاجر خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ کر ایک سنسان گلی میں داخل ہوا۔ وہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ ایک ویران عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے کچھ لوگ نکلے جو کسی عام تاجروں کی طرح نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ کسی خفیہ گروہ کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ سپاہی نے یہ سب دیکھتے ہی فوراً محل اطلاع بھجوائی۔ سلطان کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش چل رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جیسے اطلاع ملی کہ وہ تاجر کسی خفیہ گروہ سے ملا ہوا ہے تو انہوں نے علی بن سفیان کے ساتھ مل کر اس کا راز فاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی رات سلطان کے جاسوسوں نے اس تاجر کا تعاقب کیا اور دیکھا کہ وہ ایک پوشیدہ تہہ خانے میں داخل ہوا جہاں پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ سب ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے تھے اور نقشوں پر بات کر رہے تھے۔ جاسوس نے قریب جا کر ان کی گفتگو سنی اور فوراً محل میں جا کر سلطان کو اطلاع دی۔ سلطان معظم، یہ تاجر دراصل دشمنوں کا ایک کرندہ ہے جو بازار کے تاجروں کو تباہ کر کے معیشت کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے۔ یہ دشمن کی بہت خطرناک چال ہے۔ اگر تاجروں کا روزگار ختم ہو گیا تو ہماری سلطنت کمزور ہو جائے گی اور جنگ کے وقت ہمیں سپاہیوں کے لیے رسد اور سامان میسر نہیں ہوگا۔ فوراً ایک خفیہ کارروائی کا حکم دیا گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی بہترین سپاہیوں کو تیار کیا اور اگلی رات جیسے ہی وہ تاجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خفیہ جگہ پر پہنچا، سلطان کے سپاہیوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ تاجر اور اس کے ساتھیوں کو زندہ پکڑ کر سلطان کے سامنے لایا گیا۔ اب بتاؤ، تمہارے پیچھے کون ہے؟ تمہیں کس نے یہ سازش سکھائی؟ سلطان کی گرجدار آواز سے پوچھا۔ پورا دربار لرز اٹھا۔ خوفزدہ ہو کر تاجر نے سب کچھ اگل دیا۔ ہمیں صلیبیوں نے بھیجا تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ ہم بازار میں چیزیں انتہائی کم قیمت پر بیچیں تاکہ مقامی تاجر دیوالیہ ہو جائیں اور سلطنت کی معیشت کمزور پڑ جائے۔ جب معیشت کمزور ہو جاتی تو سلطان جنگ کے لیے تیار نہ ہو پاتے اور دشمن آسانی سے حملہ کر کے فتح حاصل کر لیتے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے کہہ لگایا اور کہا، بے وقوف، تم سمجھتے ہو کہ صرف مال سستا بیچ کر ہماری سلطنت کو کمزور کر سکتے ہو؟ ہماری طاقت سونے اور چاندی میں نہیں، ہمارے ایمان اور غیرت میں ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان تمام سازشوں کو سرعام انجام تک پہنچایا جائے تاکہ دشمنوں کو عبرت حاصل ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے بازار کے نظام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے احکامات دیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی چال کامیاب نہ ہو سکے۔ جو سلطان کی حکمت عملی، حکل مندی اور تیر نظر نے ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا اور دشمن اپنے ہی جال میں پھنس کر تباہ ہو گئے۔